ask, what happens to non-Muslims who have never been exposed to Islam? And what if a non-Muslim says that the miracles of Jesus are bigger than the ones that Muhammad performed? بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک عیسائی عورت نے سوال کیا۔ اس کا سوال کچھ یوں تھا، کہتی ہیں کہ میرا نام اینا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جن کے سامنے کبھی بھی اسلام کا ذکر نہیں ہوا، جن کو اسلام کا پتہ نہیں، اور غیر مسلم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے عظیم تھے۔ دوستو، جیسے ہی اس عورت کی طرف سے یہ سوال کیا گیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ یوں جواب دیا۔ پہلا نقطہ، اگر کوئی غیر مسلم میرے پاس آئے اور مجھے کہے کہ اس کے سامنے کبھی بھی اسلام کا ذکر نہیں ہوا، آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آج کے دور میں مشکل ہے۔ اگر کوئی شاید 50 سال پہلے یہ سوال کرتا تو مکمل تھا۔ آج تو سائنس اور ٹیکنالوجی دور ہے، آپ کے سامنے اسلام کا ذکر ہوا ہوگا، چاہے پھر وہ غلط کیوں نہ ہو، چاہے وہ جعلی اسلام ہو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان بنیاد پرست ہیں، اسلام قتل عام کرنے والا مذہب ہے، وہ خواتین کو ہراساں کرتا ہے، وہ خواتین حقوق نہیں دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے اسلام کا ذکر ہوتا ہو اور اسلام کے بارے میں غلط بیانی کی جاتی ہے۔ غیر مسلم اسلام صحیح تصویر نہیں دکھاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی غیر مسلم میڈیا پر اسلام کے بارے میں جو کچھ سنتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، اسے سمجھنا چاہیے کہ 100% سچ نہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نے اس کو قرآن کا ایک حوالہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں سورہ حجرہ چیپٹر نمبر 49 آیت نمبر 6، جب آپ کو کوئی خبر ملے تو آگے پہنچانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں۔ تو جب بھی کوئی خبر ملے تو ضروری ہے کہ پہلے اس خبر کی تصدیق کر لیں تاکہ وہ خبر سچی ہے یا جھوٹی۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو ایسی جگہ رہتے ہو، جنگل یا بہت دور ہو، جہاں تک اسلام کی تعلیمات نہ پہنچتی ہو، تو سب سے پہلے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اسلام کا پیغام ہر غیر مسلم تک پہنچائے۔ پھر ایک قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ فصلت چیپٹر نمبر 41 آیت نمبر 53، ہم ان قریب ان کو اطراف میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ پھر کہتے ہیں تو اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے کہ وہ یہ پیغام خود پہنچائے گا ہر انسان کو، چاہے پھر اس کا تعلق غیر مسلم گھرانے سے ہو یا مسلم گھرانے سے، پھر وہ مسلم زمین ہو یا غیر مسلم زمین۔ اور یہی سبب ہے کہ 1950 میں ایک تحقیق کی گئی دو قبیلوں کے درمیان۔ 1950 سے پہلے جب ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، تحقیق کرنے والے وہاں پہنچے اور تحقیق کی کہ وہاں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا۔ وہ لوگ مانتے تھے کہ خدا ایک ہے، صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس نے کسی کو نہیں جانا، اس خدا کی عبادت کے لیے وہ سجدہ کرتے تھے۔ یہ سب کچھ اسلام کی تعلیمات تھیں، مگر نام نہیں تھا مذہب کا۔ تو کوئی بھی زبردستی نہیں کرتا تھا، انسانوں سے انسان خود ہی اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلم ہوتا ہے۔ مسلم یعنی جو اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ بعد میں وہ بچہ ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ کے مذہب پر چلتا ہے، ٹیچر کے کہنے، بڑوں کے کہنے پر، اور پھر وہ بت پرستی کرتا ہے، آگ پرستی شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے جب غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے واپس آنے والے کی اصلاح مناسب ہوتی ہے۔ وہ مسلمان تھا، مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اسی غلط مذہب پر عمل کرتا ہے، واپس آ جائے اصل مذہب پر جو کہ اسلام ہے تو صحیح الفاظ۔ ذاکر نائک اس عورت کو کہتا ہے کہ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ ہر بچہ چاہے پھر وہ ہندو، عیسائی اور یہودی گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کو لیں،
تینوں مذہب کے بچوں کو والدین کے مذہب سے دور کریں اور جب وہ بڑے ہوں تو آپ ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تو آپ کو اسلام ملے گا۔ صرف بیرونی اثر رسوخ وجہ سے ہی وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ یہ سائنسی طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات کیے، مگر بہن معجزات امتحان نہیں ہے۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہیں، اگر آپ بائبل پڑھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، گوسپل آف میتھیو چیپٹر 24 آیت 24، کیونکہ چھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے جو بڑے عجیب و غریب نشان اور معجزے دکھائیں گے تاکہ چنے ہوئے لوگوں کو بھی غلط راستے پر ڈال دیں اگر یہ ممکن ہوتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ معجزات امتحان نہیں ہے، معجزات سے کوئی خدا نہیں بن جاتا، معجزات سے کوئی عظیم نہیں ہو جاتا، کیونکہ تمام معجزات جو انبیاء نے کیے وہ سب اللہ تعالیٰ نے کیے۔ تمام معجزات، دریا کو شق کرنے، لاٹھی کا اژدہا بننا، یہ سب خدا نے کیا۔ تمام معجزات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیے وہ اللہ تعالیٰ نے کیے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اللہ تعالیٰ نے کیے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ صرف اسلام ہی غیر عیسائی مذہب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نبی ہے، ہم مانتے ہیں کہ وہ مسیح ہے اور بنا باپ کے پیدا ہوئے، جو کہ آج بہت سے جدید عیسائی اسکالرز نے نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک تو عیسائی اور مسلم اتفاق کرتے ہیں، مگر کوئی پوچھ سکتا ہے کہ راستے جدا کہاں ہوتے ہیں؟ راستے وہاں جدا ہو جاتے ہیں جہاں عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور انہوں نے خدا کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پوری بائبل میں ایک بھی ایسی آیت موجود نہیں ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ بہن، اگر آپ بائبل سے ایک بھی ایسی آیت دکھائیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، اگر لے آئے تو میں آج ہی عیسیٰ ہو جاؤں گا۔ در حقیقت جب آپ بائبل پڑھتے ہیں، بائبل میں ہے گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 آیت 28، کیونکہ میرا باپ مجھ سے بڑا ہے اور وہی سب سے بڑا ہے، لیکن اگر میں اللہ کی قدرت سے بدروحوں کو نکالتا ہوں، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ جو کچھ باپ سے سنتا ہوں اس کے مطابق عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ اسی کی جس نے مجھے بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان ہیں، انہوں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ خدا ہے، اس کا واضح طور پر ذکر ہے۔ پھر ایک حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 آیت نمبر 24، جو کلام تم مجھ سے سنتے ہو وہ میرا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 آیت 3، اور ابدی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھے جان لے جو واحد اور سچا خدا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح کو بھی جان لے جسے تو نے بھیجا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں، یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، جیسا کہ گوسپل آف میتھیو میں کہا گیا ہے چیپٹر نمبر 19 آیت نمبر 16 to 18۔ پھر ایک آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا، استاد میں کون سا نیک کام کروں تاکہ ابدی زندگی مل جائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تو مجھے نیکی کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے؟ صرف ایک ہی نیک ہے، لیکن اگر ابدی زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو احکام کے مطابق زندگی گزار۔ آدمی نے پوچھا، کون سے احکام؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو مجھے خدا مانو۔ انہوں نے کہا کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو احکامات پر عمل کرو۔ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 22، اسرائیل کے مردوں میری بات سنیں،
اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناصری کی تصدیق کی، کیونکہ اس نے اس کے وسیلے سے آپ کے درمیان عجوبے، معجزے اور الہی نشان دکھائے۔ آپ خود اس بات سے واقف ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سارے معجزات اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے کیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان ہیں اور تمام معجزات اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے۔ تمام انبیاء کرام کے معجزات اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے۔ تمام انبیاء کرام دنیا میں ایک اللہ کی گواہی دینے آئے ہیں۔ گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 12 to 14۔ مجھے تم کو مزید بہت کچھ بتانا ہے، لیکن اس وقت تم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ جب سچائی کا روح آئے گا تو وہ پوری سچائی کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گا۔ وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرے گا، بلکہ صرف وہی کچھ کہے گا جو وہ خود سنے گا۔ وہی تم کو مستقبل کے بارے میں بھی بتائے گا۔ تو یہ پیش گوئی آخری پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ اگر آپ سچی عیسائی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جب سچائی کا روح آئے گا تو وہ پوری سچائی کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گا۔ وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرے گا، بلکہ صرف وہی کچھ کہے گا جو وہ خود سنے گا۔ وہی تم کو مستقبل کے بارے میں بھی بتائے گا۔ کہ اگر آپ عیسائی ہیں تو آپ کو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا۔ بہن، امید ہے کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ دوستو، جب ڈاکٹر ذاکر نے اس عورت کو ان 2 سوالوں کے جواب دیے تو اس کے بعد اس نے کہا، ڈاکٹر ذاکر، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ میں یہ سوال اپنی غیر مسلم فیملی اور دوستوں کے لیے پوچھ رہی تھی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی، آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ اس بات پر تمام حال میں تالیاں گونج اٹھی۔ Asking questions on behalf of my non-Muslim family and friends, and I just wanted to say, Subhanallah and La ilaha illallah. Welcome to the religion of peace, sister. اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو کہا، خوش آمدید بہن، اسلام مذہب میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا کرے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ بہن، اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتی ہیں دوسری فیملی ممبرز کے لیے، ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں واضح طور پر کہتا ہوں، خوش آمدید بہن۔ ناظرین سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے۔